العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 96 کا آغاز کر رہے ہیں. آئیے دیکھیے اسکرین پر مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسِّرِ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ أَصْلًا. مِثَالُهُ فِي الْكِتَابِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا. وفي الحكميات ما قلنا في الإقرار إنه لفلان علي 1000 من ثمن هذا العبد فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذا نظائره. وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة. عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے محکم کی تعریف اور اس کی دو مثالیں نیز محکم و مفسر کا حکم ذکر کیا ہے. ظہوری معنی کے اعتبار سے چوتھی قسم محکم ہے. یہ باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے. اس کا لغوی معنی ہے مضبوط کیا ہوا. یا محکم صیغہ اسم مفعول بمعنی مامون، یعنی محکم تعویل و تخصیص اور نسخ ہر طرح کے تغیرات سے مامون ہوتا ہے. اور ایک محکم کا معنی ہے باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ، اس کا لغوی معنی آتا ہے مضبوط کیا ہوا. اصطلاحی معنی مزداد قوتاً علی المفسر بحیث لا یجوز خلافہ اصلا، کہ محکم وہ کلام ہے جو ظہور کی قوت کے اعتبار سے مفسر سے بڑھ کر ہو، اس طریقے پر کہ اس کے خلاف کرنا بالکل جائز نہ ہو. عزیز طلبہ، بحیث لا یجوز خلافہ اصلا سے صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ نزول وحی کے زمانے میں بھی اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوتا. مفسر میں نزول وحی کے زمانے میں نسخ و تبدیلی کا امکان رہتا ہے، اور نزول وحی کے زمانے میں وحی سے اس کے خلاف کرنا جائز ہوتا ہے. لیکن محکم میں ایسا نہیں ہوتا. محکم اور مفسر میں یہی واضح فرق ہے. محکم کی مثال قرآن مجید میں یہ ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں. خوب جاننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ابھی تک ہوا ہے یا ہو رہا ہے یا قیامت اور ما بعد القیامت تک جو کچھ ہوگا سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس میں نسخ و تبدیلی کا امکان ہی نہیں، کیونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات تغیر و تبدل سے پاک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علم بھی تغیر و تبدل سے پاک ہے. محکم کی دوسری مثال قرآن کریم میں ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کی حسنات میں کمی کر دے اور کسی کی سیئات و گناہوں میں اضافہ کر دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت عدل میں کسی بھی وقت تغیر و تبدل کا امکان نہیں. عزیز طلبہ، وفی الحکمیات سے صاحب کتاب محکم کی
تیسری مثال بیان کر رہے ہیں۔ ففی الحکمیات ما قلنا فی الاقرار، یہاں سے صاحب کتاب محکم کی تیسری مثال بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے کہا لفلان علی الف من ثمن ھذا العبد، کہ فلاں کے مجھ پر 1000 روپے ہے اس غلام کے ثمن کا۔ لفلان علی الف کا قول عزیز طلبہ اقرار میں ظاہر ہے اور 1000 کے لازم ہونے میں نص ہے، لیکن اس میں تعویل کا احتمال ہے کہ 1000 کس کے بدلے میں لازم ہے، خریدنے کے بدلے میں لازم ہے یا عاریت کے بدلے میں لازم ہے۔ لیکن جب اس نے من ثمن ھذا العبد کہہ دیا تو اس کا یہ کہنا 1000 کے لازم ہونے کے اقرار میں محکم بن گیا۔ اب اس کے بعد رجوع کے ذریعے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، مصنف رحمہ اللہ نے یہی مثال مفسر کی بھی ذکر کی تھی۔ محکم اور مفصل کی ایک مثال لا کر صاحب کتاب نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ احکام شرعیہ میں محکم اور مفسر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ احکام شرعیہ میں محکم اور مفسر کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ من ثمن ھذا العبد اقرار کرنے والے کی طرف سے اپنے اقرار کی تفسیر بھی ہے اور اقرار میں محکم بھی ہے۔ وحکم المفسر والمحکم لزم العمل بہما لا محالۃ، مفسر اور محکم کا حکم، مفسر اور محکم دونوں میں تعویل و تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے دونوں کا حکم یہ ہے کہ ان پر عمل کرنا لازم ہے، من حیث الاعتقاد بھی اور من حیث العمل بھی۔ دونوں سے جو حکم ثابت ہوگا اس پر عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیے اسکرین پر، وَأَمَّا الْمُحْكَمُ، بہرحال محکم وہ کلام ہیں، فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً، جو ظہور کی قوت میں، عَلَى الْمُفَسَّرِ، مفسر پر اس طرح بڑھ کر ہو کہ اس کے خلاف کرنا بالکل بھی جائز نہ ہو۔ بہرحال محکم، فَهُوَ مَزْدَادَ قُوَّةً عَلَى الْمُفَسَّرِ، محکم وہ کلام ہیں جو ظہور کی قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہو، بحیث اس طریقے پر کہ لا یجوز خلافہ اصلاً، کہ اس کے خلاف کرنا جائز نہ ہو، اس کے خلاف کرنا بالکل بھی جائز نہ ہو۔ بہرحال محکم وہ ہے جو ظہور کی قوت میں مفسر سے بڑھ کر ہو، بئی طور کہ اس کے خلاف کرنا بالکل بھی جائز نہ ہو۔ مثالہ فی قولہ تعالی، محکم کی مثال کتاب اللہ میں ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ہے۔ محکم کی مثال کتاب اللہ میں ان اللہ بکل شیء علیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ وفی الحکمیات، احکام شرعیہ میں، وفی الحکمیات احکام شرعیہ میں مفسر کی مثال وہ ہے جو ہم نے اقرار میں کہی کہ فلاں کا مجھ پر 1000 روپیہ ہے، من ثمن ھذا الغلام، من ثمن ھذا العبد، اس غلام کی قیمت کا، اس غلام کے ثمن کا۔ فإن ھذا اللفظ، یقیناً یہ لفظ، محکم فی لزومہ، یقیناً یہ لفظ محکم فی لزومہ، محکم ہے 1000 کے لازم ہونے میں،
بدلاً عنہ غلام کا بدل ہو کر، یقیناً یہ لفظ محکم ہے 1000 کے لازم ہونے میں غلام کا بدل ہو کر۔ وَعَلَى هَذَا نَظَائِرُهُ، اور اس پر قیاس کر لو اس کے نظائر، اور اسی پر اس کے نظائر کو قیاس کر لیا جائے۔ وَحُکْمُ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْکَمِ، مفسر اور محکم کا حکم، لزوم العمل بہما لا محالتہ، دونوں پر عمل کا لازم کرنا ہے، لا محالتہ یقینی طور پر۔ وحکم المفسر والمحکم، مفسر اور محکم کا حکم، لزوم العمل بہما، دونوں پر عمل کا لازم ہونا ہے، لا محالتہ یقینی طور پر۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے مصنف رحمہ اللہ کی غرض محکم کی تعریف بیان کر کے 3 مثالوں سے اس کی وضاحت کرنا ہے، اور پھر مفسر اور محکم کے حکم کو بیان کرنا ہے۔ محکم کی تعریف صاحب کتاب نے یہ کی ہے، مزداد قوتاً علی المفسر بحیث لا یجوز خلافہ اصلاً، یعنی محکم وہ کلام ہے جو ظہور کی قوت میں مفسر کے مقابلے میں اتنا بڑا ہوا ہو کہ اس کے خلاف کرنا بالکل جائز نہ ہو، یعنی اس کی مراد اتنی واضح اور ظاہر ہو کہ وہ کسی قسم کی تبدیلی اور نسخ کا احتمال نہ رکھتا ہو، اور نسخ اور تبدیلی کا احتمال نہ ہونے کی وجہ سے اس کے موجب کو ترک کرنا بالکل جائز نہ ہو۔ نسخ کا احتمال نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، کلام کی ذات میں ایسا معنی موجود ہو جو نسخ کے احتمال کو ختم کر دیتا ہو، جیسے آیات توحید اور آیات صفات۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے احتمال نسخ ختم ہو گیا ہو۔ اول کو محکم لعینہ اور ثانی کو محکم لغیرہ کہتے ہیں۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.